میں نے 40 لاکھ رشوت لے کر کراچی یونیورسٹی کے 2 لڑکے جنہوں نے ایک 14 سالہ لڑکی سے زیادتی کی تھی، عدالت میں ان لڑکوں کو بے گناہ ثابت کر دیا۔ میں عدالت سے باہر نکلنے لگا تو اس لڑکی کی بیوہ ماں میرے سامنے آ گئی اور مجھے بددعائیں دینے لگی۔ اس کے ہاتھ میں بیٹی کی DNA رپورٹ اور ثبوت تھے جو اب صرف ردی کے کاغذ تھے۔ میں نے اسے تھپڑ مار کر کہا، جب تو اپنی بیٹی کا خیال نہیں رکھ سکتی تو نے اسے پیدا ہی کیوں کیا تھا؟ وہ روتی ہوئی واپس چلی گئی اور ماں بیٹی دونوں نے اپنی جان لے لی۔ کئی سال بعد میں نے بیٹی کی شادی کی تو میرا نام محسن تھا اور ایک زمانے میں کراچی کی بڑی عدالتوں میں میرا شمار شہر کے ان وکیلوں میں ہوتا تھا جن کا نام سنتے ہی بڑے بڑے لوگوں کے چہرے پر اطمینان آ جاتا تھا۔ میں نے وکالت کا آغاز بڑے خوابوں کے ساتھ کیا تھا۔ میرے والد ہمیشہ کہا کرتے تھے، بیٹا قانون پڑھو گے تو مظلوموں کی آواز بنو گے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنا حق لینا نہیں آتا، تم ان کے لیے کھڑے ہونا۔ مگر وقت کے ساتھ میرے والد کی وہ باتیں میرے دل سے دور ہوتی گئیں اور پیسے کی چمک میرے ذہن پر غالب آتی گئی۔ مجھے یاد ہے جب میں نے پہلی مرتبہ عدالت میں ایک مقدمہ جیتا تھا تو میرے ہاتھ میں صرف چند ہزار روپے کی فیس آئی تھی۔ میں بہت خوش تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنی محنت سے کچھ حاصل کیا ہے۔ لیکن پھر ایک دن ایک دولت مند شخص میرے پاس آیا، اس کے خلاف سنگین مقدمہ تھا اور اس نے میری میز پر اتنی رقم رکھ دی جتنی میں کئی مہینوں میں نہیں کما سکتا تھا۔ اس نے کہا، محسن صاحب، بس آپ نے مجھے بچانا ہے۔ میں نے اس وقت پہلی مرتبہ اپنے دل میں یہ سوچا کہ اگر قانون کی پیچیدگیوں کو سمجھنے والا وکیل چاہے تو بہت کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے مقدمہ لیا اور اسے بچا لیا۔ جب مجھے اس کے بعد بڑی رقم ملی تو میرے اندر ایک ایسی تبدیلی آئی جس کا مجھے خود بھی اندازہ نہ ہوا۔ میں نے سوچا، اگر ایک مجرم کو بچانے سے اتنے پیسے مل سکتے ہیں تو کیوں نہ میں اپنی قابلیت کو اسی کام کے لیے استعمال کروں۔ پھر میرے پاس ایسے لوگوں کی آمد شروع ہو گئی جنہیں عدالت سے انصاف نہیں بلکہ اپنے جرم سے نجات چاہیے تھی۔ کسی نے کسی کو زخمی کیا تھا، کسی نے زمین پر قبضہ کیا تھا، کسی نے مالی دھوکہ دیا تھا، کسی نے اپنے کاروباری ساتھی کا حق مارا تھا اور کسی پر قتل تک کا الزام تھا۔ مگر میں نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ میرا موکل حقیقت میں مجرم ہے یا بے گناہ۔ میں صرف یہ پوچھتا تھا کہ وہ کتنی فیس دے سکتا ہے۔ میں نے قانون کی کتابیں پڑھتے پڑھتے قانون کی کمزوریاں بھی سیکھ لی تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک لفظ کو کیسے دوسرے معنی میں بدلا جا سکتا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ گواہ کے ایک معمولی تضاد کو کیسے بڑا بنا کر عدالت کے سامنے رکھا جا سکتا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ کس طرح ثبوت کے بارے میں شک پیدا کیا جا سکتا ہے اور کس طرح ایسے شخص کو بھی فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے جس کے خلاف بظاہر ثبوت موجود ہوں۔ میں اپنے اس ہنر پر فخر کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے، محسن صاحب کے سامنے کوئی مقدمہ نہیں ٹھہرتا، اور میں دل ہی دل میں خوش ہوتا تھا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں مقدمات نہیں بلکہ انصاف کے راستے میں کھڑے لوگوں کو گراتا جا رہا تھا۔ میرے دفتر میں مہنگا فرنیچر تھا، باہر 2-3 گاڑیاں کھڑی رہتی تھیں۔ میرا گھر کراچی کے ایک پوش علاقے میں تھا۔ میری الماریوں میں مہنگے سوٹ تھے، میری میز پر غیر ملکی قلم پڑے رہتے تھے اور میرے موبائل پر ہر وقت بڑے لوگوں کے فون آتے تھے۔ میرے لیے دولت زندگی کا مقصد بن چکی تھی۔ میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھا لیا تھا کہ دنیا میں عزت بھی اسی کی ہے جس کے پاس پیسہ ہے، اور قانون بھی اسی کے لیے ہے جو اچھا وکیل خرید سکتا ہے۔ یہی سوچ مجھے ایک ایسے مقدمے تک لے گئی جس نے میری پوری زندگی بدل دینی تھی۔ لیکن اس وقت مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے سامنے رکھا ہوا وہ مقدمہ صرف ایک فائل نہیں بلکہ میرے آنے والی زندگی کا فیصلہ تھا۔ ایک صبح میں حسب معمول اپنے دفتر میں بیٹھا تھا۔ میرے سامنے کئی فائلیں کھلی ہوئی تھیں۔ منشی ایک کے بعد ایک لوگوں کو اندر بھیج رہا تھا۔ باہر انتظار گاہ میں کافی رش تھا۔ کوئی ضمانت کے لیے آیا تھا، کوئی جائیداد کے جھگڑے میں پھنسا ہوا تھا اور کوئی اپنے کاروباری معاملے کے لیے مجھ سے قانونی مشورہ لینے آیا تھا۔ میں ہر شخص کو دیکھتے ہوئے ذہن میں ایک ہی حساب لگاتا تھا کہ اس سے کتنی فیس لی جا سکتی ہے۔ اسی دوران میرے منشی نے دروازہ کھولا اور اندر آ کر کہا، محسن صاحب، 2 بڑے کاروباری حضرات آپ سے ملنے آئے ہیں۔ میں نے پوچھا، کون ہیں؟ اس نے دونوں کے نام بتائے تو میں فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا کیونکہ میں ان دونوں کو جانتا تھا۔ شہر میں ان کا شمار انتہائی امیر کاروباری لوگوں میں ہوتا تھا۔ ان کے پاس کئی کمپنیاں تھیں، ان کے گودام تھے، فیکٹریاں تھیں، بڑے بڑے منصوبوں میں سرمایہ کاری تھی اور شہر کے کئی طاقتور لوگوں سے ان کے تعلقات تھے۔ ان دونوں کے بیٹے بھی آپس
आपस में गहरे दोस्त थे, बचपन से एक दूसरे के साथ उठते बैठते थे और अब कराची की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। और दौलत की फरावानी ने उन दोनों नौजवानों को इस उम्र में ही ऐसा बना दिया था कि उन्हें किसी चीज की कदर नहीं रही थी। उन्हें लगता था कि पैसा हर दरवाजा खोल सकता है और अगर कोई मसला पैदा हो जाए तो उनके बाप उसे पैसे से खत्म कर देंगे। मैंने मुंशी से कहा, उन्हें फौरन अंदर भेज दो। चंद लम्हों बाद दोनों कारोबारी हजरात मेरे कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरों पर आम दिनों वाली खुद एतमादी नहीं थी। दोनों काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मेरे सामने बैठते ही दरवाजा बंद करने को कहा। मैंने मुंशी को बाहर जाने का इशारा किया और पूछा, मसला क्या है? पहले शख्स ने एक फाइल मेरे सामने रखी और कहा, मोहसिन साहब, हमारे बच्चों पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा है। मैंने फाइल उठाई और जैसे जैसे सफात पढ़ता गया मेरे चेहरे की संजीदगी बढ़ती गई। मुकदमा गरीब बेवा औरत की 14 साल बेटी के साथ होने वाली ज्यादती का था और इल्जाम इन्हीं दोनों नौजवानों पर था। मैंने फाइल का एक सफा दोबारा पढ़ा, फिर दूसरा देखा, फिर तबई रिपोर्ट पर नजर डाली, उसके बाद गवाहों के बयानात पढ़े। मैं चंद लम्हों तक खामोश रहा क्योंकि मामला मामूली नहीं था। मुतासरा बच्ची की उम्र सिर्फ 14 साल थी। उसकी माँ एक बेवा थी और उसके पास अपने शोहर के मरने के बाद जिंदगी गुजारने के लिए भी बहुत कम वसाइल थे। मगर उस औरत ने अपनी बेटी के साथ होने वाले जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त नहीं किया था। उसने पुलिस से राब्ता किया था, मुकदमा दर्ज करवाया था, गवाह तलाश किए थे और अपनी बच्ची के लिए अदालत तक पहुंच गई थी। फाइल में ऐसे सबूत मौजूद थे जो मेरे लिए खतरे की घंटी थे। अगर ये मुकदमा आम तरीके से चलता तो मेरे मुवक्किलों के लिए मुश्किल बहुत ज्यादा थी। मैंने फाइल बंद की और दोनों बापों की तरफ देखा। मैंने कहा, आप जानते हैं कि केस काफी मजबूत है। लड़की के बयान के बाद मेडिकल रिपोर्ट, DNA टेस्ट में भी ये साबित हो चुका है कि आपके बेटे मुजरिम हैं। अब उनको हर अदालत में सजा होगी और उनकी तालीम और मुस्तकबिल दोनों बर्बाद हो जाएंगे। उनमें से एक ने फौरन कहा, इसलिए तो हम आपके पास आए हैं। मैंने पूछा, आप चाहते क्या हैं? वो शख्स आगे झुका और धीमी आवाज में बोला, हमें अपने बच्चों को बचाना है। मैंने कहा, अगर वो बेगुनाह है तो कानून अपना काम करेगा, मगर अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैं उन्हें हर हाल में बरी करवा सकता हूँ तो मुझे केस के तमाम पहलू देखने होंगे। दूसरे कारोबारी शख्स ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मोहसिन साहब, हमें सिर्फ नतीजा चाहिए। मैंने उस लम्हे महसूस किया कि दोनों के पास पैसा बहुत है। अपने बच्चों के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैंने फाइल दोबारा खोली और अपने जहन में हिसाब लगाया। मैं जानता था कि इस केस में मुझे कई जगहों पर कानूनी चालें चलानी पड़ेंगी। गवाहों को कमजोर करना होगा, सबूतों के बारे में शक पैदा करना होगा और अदालत के सामने एक ऐसी सूरत हाल बनानी होगी जिसमें सजा देने की बजाय शक का फायदा दिया जाएगा। मैंने अपनी फीस के बारे में सोचा और फिर एक रकम मेरे जहन में आई। मैंने सीधा कहा, 40 लाख रुपए लूंगा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चंद लम्हे खामोशी रही। मुझे लगा शायद मैंने रकम ज्यादा बता दी है, लेकिन फिर पहले शख्स ने कहा, हमारे बच्चों से ये गलती हुई है, हम इसे मानते हैं, लेकिन हम अगर आपको पूरे 40 लाख दे दें तो क्या आप हमारे बच्चों को बचा सकते हैं? मैंने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाई और बड़े एतमाद से कहा, मैंने आपको पहले भी कई मुकदमात के बारे में बताया है, मैं काम अधूरा नहीं छोड़ता। अगर आपने मुझ पर एतमाद किया तो मैं आपके बच्चों को ऐसे बेगुनाह साबित करने की कोशिश करूंगा जैसे मक्खन से बाल निकाल दिया जाता है। मैं इस DNA रिपोर्ट को झूठा साबित कर दूंगा और 100% आपके बच्चे बेगुनाह साबित करूंगा। दोनों के चेहरों पर इत्मीनान आ गया। पहले शख्स ने कहा, रकम का बंदोबस्त हो जाएगा। दूसरे ने कहा, हमें आप पर भरोसा है। मैंने फाइल बंद की और कहा, फिर मुझे भी आपके बेटों से तफसील से बात करनी होगी। कुछ दिन बाद दोनों नौजवान भी दफ्तर में लाए गए। वो कीमती कपड़े पहने हुए थे, उनके हाथों में महंगी घड़ियां थी और चेहरों पर वो गरूर था जो अक्सर बहुत ज्यादा दौलत के साथ आ जाता है। मैंने उन्हें बैठने का इशारा किया और कुछ सवालात किए। दोनों अपने आप को मासूम साबित करने की कोशिश करते रहे, मगर उनके अंदाज से मुझे अंदाजा हो रहा था कि उन्हें कानून की कोई फिक्र नहीं। उन्हें सिर्फ ये यकीन था कि उनके बाप के पास पैसा है और उनका वकील मोहसिन है जो उन्हें हर मुश्किल से निकाल लेगा। मैंने उन्हें समझाया कि अदालत में हर सवाल का जवाब सोच समझ कर देना होगा और अपने बयानात में तजाद नहीं आने देना होगा। दोनों ने सर हिलाया, मगर उनकी आंखों में शर्मिंदगी का नामो निशान नहीं था। मैंने उनके वालिदैन से कहा कि अब मामला मेरे हाथ में है, आप लोग किसी से गैर जरूरी बात ना करें और बाकी सब मुझ पर छोड़ दें।
कुछ ही दिनों में तयशुदा रकम मेरे पास पहुंच गई। 40 लाख रुपए मेरे लिए उस वक्त बहुत बड़ी रकम थी, मगर सच ये है कि इस रकम को हाथ में लेते हुए मुझे खुशी तो हुई, लेकिन मेरे दिल ने एक लम्हे के लिए मुझे जरूर झंझोड़ा था। मैंने सोचा था कि अगर ये बच्ची वाकई मजलूम है तो इसका क्या होगा, मगर अगले ही लम्हे मैंने अपने जहन को समझाया कि अदालत में जज्बात नहीं, कानून चलता है और कानून के अंदर बहुत से रास्ते होते हैं। मैंने इसी जुमले को अपने ज़मीर के खिलाफ ढाल बना लिया। मुकदमे की पहली समाअत का दिन आया तो अदालत के बाहर गैर मामूली रश था। सहाफ़ी भी मौजूद थे, कुछ लोग इस केस की खबर लेने आए थे और बहुत से आम लोग भी अदालत के बाहर खड़े थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि गरीब औरत अपनी 14 साल बेटी के लिए ताकतवर लोगों से लड़ रही है। मैं अदालत के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी नज़र सबसे पहले उस बेवा औरत पर पड़ी। वो एक कोने में बैठी हुई थी, उसके हाथ में अपनी बेटी की तस्वीर थी, उसके कपड़े सादा थे और उसके चेहरे पर थकन साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे कई रातों से आंसुओं के अलावा उसमें कुछ नहीं आया था। उसने मुझे देखा तो कुछ लम्हों के लिए हमारी नजरें मिली। मैंने फौरन अपनी नजर दूसरी तरफ कर ली, क्योंकि उसकी आंखों में एक सवाल था और मैं उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। वो शायद पूछ रही थी, क्या तुम भी पैसे वालों के साथ खड़े हो गए हो? मैंने अपने दिल को सख्त किया और अपनी फाइल खोल ली। मुकदमा शुरू हुआ। मुतासरा बच्ची के वकील ने अदालत में अपनी बात रखी। उसने बताया कि उसकी मोकला एक कम उम्र बच्ची है और उसके साथ होने वाले जुल्म ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि उसके पूरे खानदान को हिलाकर रख दिया है। उसने गवाहों के बयानात पेश किए, तभी रिपोर्ट का जिक्र किया और अदालत को बताया कि मुतासरा खानदान ने इंसाफ के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। मैं खामोशी से सुनता रहा और फिर मेरी बारी आई। मैंने अपने दिल में कहा, मोहसिन, तुम यहाँ इंसाफ के लिए नहीं आए, तुम्हें 40 लाख मिल चुके हैं, तुम्हें अपना काम करना है। मैंने दलाइल शुरू किए, मैंने सबूतों के बारे में सवालात उठाए, मैंने गवाहों के बयानात में मामूली फर्क तलाश किए और उन्हें अदालत के सामने इस अंदाज में रखा जैसे वो पूरे मुकदमे की बुनियाद को हिला सकते हों। मैं जानता था कि आम आदमी इन कानूनी नुकात को नहीं समझ सकेगा और शायद अदालत भी उस वक्त तक सजा नहीं देगी जब तक जुर्म शख्स से बालातर साबित ना हो जाए। मैं इसी असूल को अपने मोकलों के हक में इस्तेमाल करना चाहता था। समातें आगे बढ़ती गईं। हर समात के बाद वो बेवा औरत अदालत से उम्मीद लेकर निकलती और अगली तारीख पर फिर वापस आ जाती। कभी वो अपनी बेटी को साथ लाती, कभी किसी रिश्तेदार के साथ आती, कभी अदालत की सीढ़ियों पर बैठकर खामोशी से रोती रहती। मैं कई बार उसे देखता मगर खुद को उससे दूर रखता। एक दिन वो अदालत के बाहर मेरे करीब आ गई। उसने कहा, वकील साहब, मेरी बेटी को इंसाफ दिलवा दें। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और कहा, अदालत में जो कुछ कहना है अपने वकील के जरिए कहें। वो कुछ लम्हे मेरे सामने खड़ी रही, फिर बोली, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर मेरी बेटी की जिंदगी की कीमत पैसों से ज्यादा है। मैंने उसकी तरफ देखा और मुझे उस वक्त भी उसके अल्फाज में कोई वजन महसूस होना चाहिए था, मगर मैंने सर्द लहजे में कहा, अदालत में जज्बात नहीं सबूत देखे जाते हैं। वो औरत खामोश हो गई। शायद उसे मेरी बात से ज्यादा मेरे अंदाज ने तकलीफ दी थी, मगर मैं अपनी फाइल उठाकर आगे बढ़ गया। मुकदमा अपनी आखिरी समातों की तरफ बढ़ रहा था। मैंने अपने मोकलों को पहले ही यकीन दिला दिया था कि मैं उन्हें बचा लूंगा और अब मुझे सिर्फ आखिरी कानूनी चालें चलनी थी। मैंने अदालत में एक बार फिर दलाइल दिए और कहा कि मुकदमे में ऐसे शकूक मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर किसी शख्स को सजा नहीं दी जा सकती। मैंने गवाहों के बयानात पर सवाल उठाए, मैंने सबूतों की कानूनी हैसियत पर बहस की और एक एक करके वो तमाम रास्ते बंद किए जिनसे हकीकत अदालत तक मजबूती से पहुंच सकती थी। मैं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे मालूम था कि एक गरीब औरत के पास मेरे बराबर का वकील नहीं है। मुझे मालूम था कि मेरे मुवक्किलों के खानदान के पास ताकत और पैसा है और मुझे ये भी मालूम था कि अगर अदालत ने इन्हें छोड़ दिया तो वो नौजवान दोबारा अपनी जिंदगी में वापस चले जाएंगे, मगर इस बच्ची के लिए शायद जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होगी। फिर फैसला सुनाने का दिन आ गया। अदालत में खामोशी थी। दोनों नौजवान अपने वालिद के साथ बैठे थे। मैं अपनी जगह पर खड़ा था और वो बेवा औरत अदालत के एक तरफ बैठी अपनी बेटी की तस्वीर हाथ में लिए हुए थी। जब अदालत ने फैसला सुनाते हुए दोनों मुल्जमान को शक का फायदा देकर बरी किया, मुझे लगा जैसे मैंने वाकई बहुत बड़ा कारनामा सरअंजाम दे दिया है। दोनों खानदानों के चेहरे पर खुशी आ गई। एक बाप ने दूसरे की तरफ देखा और उसकी आंखों में शुक्रगुजारी थी। वो जानता था कि 40 लाख रुपए ने आज उसके बेटे को अदालत से बाहर जाने का रास्ता दे दिया था।
میرے منشی نے آ کر میرے کان میں کہا، محسن صاحب کمال کر دیا آپ نے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ فائل بند کی اور عدالت سے باہر نکلنے لگا، لیکن میرے پیچھے ایک ایسی آواز اٹھ رہی تھی جو مجھے روکنا چاہتی تھی۔ وہ بیوہ عورت چیخ رہی تھی، میری بیٹی کو انصاف دو، میری بیٹی کا کیا قصور تھا؟ اس کی آواز عدالت کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، مگر فیصلہ ہو چکا تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ میرے پیچھے آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں اب بھی اپنی بیٹی کی تصویر تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے پر ایسی بے بسی تھی جو شاید صرف وہی انسان سمجھ سکتا ہے جس سے اس کی زندگی کی آخری امید بھی چھین لی گئی ہو۔ وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور بولی، وکیل صاحب آپ نے پیسے کے لیے میری بیٹی کا انصاف بیچ دیا۔ میں خاموش رہا۔ اس نے کہا، آپ کے بھی بچے ہوں گے، آپ بھی باپ ہوں گے، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر یہ سب آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوتا تو کیا آپ یہی فیصلہ قبول کرتے؟ میں نے اسے دیکھا مگر میرے اندر کا انسان جیسے سو چکا تھا۔ میں نے کہا، عدالت نے فیصلہ کیا ہے، میں نے نہیں۔ اس عورت نے فوراً جواب دیا، عدالت نے نہیں، آپ نے فیصلہ بدل دیا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کے پیسے کے لیے میرے گواہوں کو کمزور کیا ہے، آپ نے میری بچی کی آواز کو دبایا ہے۔ اس کے الفاظ میرے اندر کہیں چبھ رہے تھے مگر میں انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے کہا، بس بہت ہو گیا، راستہ چھوڑیں۔ وہ عورت راستے سے نہیں ہٹی۔ اس نے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور روتے ہوئے کہا، اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، میں غریب ہوں مگر تو غریب نہیں، تو میرے ساتھ انصاف کرے گا؟ اس نے انگلی میری طرف اٹھائی اور کہا، جس طرح آج میری بیٹی کی زندگی برباد ہوئی ہے، اللہ کرے کل تیری اولاد کا دکھ بھی تجھے اسی طرح رلائے، تو اپنی آنکھوں سے وہی منظر دیکھے جس نے آج مجھے زندہ لاش بنا دیا ہے۔ میں نے اس لمحے اس کی بد دعا سن کر بھی خود کو نہیں روکا بلکہ مجھے غصہ آنے لگا۔ مجھے لگا یہ عورت سب کے سامنے میری بے عزتی کر رہی ہے۔ میرے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے تھے، کچھ وکیل رک گئے تھے، کچھ سائل بھی کھڑے تھے۔ میں نے غصے میں اس عورت کو کہا، زبان سنبھال کر بات کرو۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں اپنی زبان نہیں، خدا کے سامنے فریاد کر رہی ہوں۔ میں نے کہا، تم جیسے لوگ عدالت میں آ کر ڈرامہ کرتے ہیں، اگر اپنی بیٹی کو سنبھال نہیں سکتی تھی تو اسے پیدا کیوں کیا تھا؟ میرے یہ الفاظ سنتے ہی اس عورت کے چہرے پر ایسا درد آیا جسے دیکھ کر شاید پتھر بھی پگھل جاتا، مگر میں اس وقت انسانیت سے خالی ہو چکا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر میں نے آگے بڑھ کر اسے ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ عدالت کے باہر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اس عورت کا چہرہ ایک طرف جھک گیا، اس کے ہاتھ سے اپنی بیٹی کی تصویر زمین پر گر گئی۔ وہ چند لمحوں تک تصویر کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اسے اٹھایا۔ اس نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ان آنسوؤں کے پیچھے اب صرف غم نہیں تھا، وہاں ایک ایسی فریاد تھی جو شاید براہ راست آسمان تک جا رہی تھی۔ وہ کانپتی ہوئی بولی، محسن، میں نے تمہیں آج معاف نہیں کیا، اللہ بھی تمہیں معاف نہ کرے گا۔ تم نے میری بیٹی کا حق چھینا ہے، تم نے میری عزت روندی ہے، تم نے مجھے سب کے سامنے مارا ہے۔ یاد رکھنا، ایک دن تمہیں اپنی اولاد کے سامنے میرے درد کا مطلب سمجھ آئے گا۔ میں نے اس کی بات سنی اور پھر بھی اپنے دل کو سخت رکھا۔ میں نے زمین سے اپنی فائل اٹھائی اور کہا، مجھے دھمکیاں مت دو۔ پھر میں مڑ کر اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ وہ عورت میرے پیچھے کھڑی روتی رہی۔ میں نے ایک مرتبہ بھی پلٹ کر نہیں دیکھا۔ میں گاڑی میں بیٹھا، دروازہ بند کیا اور ڈرائیور کو چلنے کا کہا۔ گاڑی عدالت سے دور ہوتی گئی مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس دن پہلی مرتبہ مجھے اپنی جیت پر وہ خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی جو عام طور پر ہوتی تھی۔ میرے پاس 40 لاکھ روپے تھے، میرے پاس نام تھا، شہرت تھی، مہنگی گاڑی تھی، بڑا دفتر تھا اور شہر کے طاقتور لوگوں میں میرا شمار ہوتا تھا، لیکن میرے کانوں میں بار بار اسی عورت کی آواز آ رہی تھی، اللہ کرے تو اپنی اولاد کا دکھ بھی اسی طرح دیکھے۔ میں نے ریڈیو اونچی آواز میں چلا دیا تاکہ اس آواز کو دبا سکوں، مگر وہ آواز میرے اندر سے آ رہی تھی۔ ریڈیو اسے کیسے خاموش کرتا؟ میں نے گھر پہنچ کر خود کو مصروف رکھا۔ بیوی نے پوچھا، آج عدالت میں کیا ہوا؟ میں نے مختصر سا جواب دیا، کیس جیت گیا ہوں۔ وہ خوش ہوئی اور بولی، اللہ تمہیں کامیاب رکھے۔ میں نے صرف سر ہلا دیا۔ اس رات میں نے بہت دیر تک نیند آنے کا انتظار کیا مگر آنکھیں بند کرتے ہی وہی عدالت سامنے آ جاتی، وہی بیوہ عورت، وہی تصویر اور وہی بد دعا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔
پانی پیا اور خود کو سمجھایا کہ میں نے قانون کے مطابق مقدمہ لڑا ہے، کسی نے مجھے قصوروار نہیں ٹھہرایا، عدالت نے فیصلہ کیا ہے، میں نے صرف وکالت کی ہے۔ میں نے بار بار یہی جملے اپنے آپ سے کہے اور خود کو مطمئن کیا کہ میں نے جو کچھ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے۔ صبح ہوئی تو میں نے سب کچھ معمول کے مطابق شروع کر دیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے اچھا لباس پہنا، اپنی مہنگی گاڑی نکالی اور دفتر پہنچ گیا۔ میرے منشی نے مجھے دیکھتے ہی کہا، محسن صاحب، کل تو آپ نے کمال کر دیا، بڑے صاحب کے بیٹے بچ گئے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا، یہی تو وکالت ہے۔ وہ ہنسا اور بولا، آپ کے ہوتے ہوئے انہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ میں نے بھی ہنسنے کی کوشش کی مگر میرے اندر سے ہنسی نہیں نکلی۔ میں نے میز پر پڑی فائلیں اٹھائیں اور کام میں لگ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کاروباری لوگ میرے دفتر میں آئے، ان کے چہروں پر خوشی تھی، وہ میرے لیے مٹھائی کا ڈبہ لائے تھے۔ ان میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا، محسن صاحب، آپ نے ہمارے خاندان پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں نے کہا، یہ میرا کام تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ کام میرے لیے صرف ایک کام نہیں تھا، یہ 40 لاکھ روپے کے بدلے ایک مظلوم آواز کو خاموش کرنے کا سودا تھا۔ انہوں نے مجھے مزید تحفے دینے کی پیشکش کی مگر میں نے اس وقت انکار نہیں کیا، کیونکہ جس راستے پر میں چل پڑا تھا وہاں انکار کرنے کی گنجائش بہت کم رہ گئی تھی۔ مجھے دولت اچھی لگتی تھی، مجھے طاقتور لوگوں کا میرے دفتر میں آنا اچھا لگتا تھا، مجھے یہ اچھا لگتا تھا کہ لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ محسن جس کیس کو ہاتھ لگا دے اسے ہرا دینا مشکل ہے، اور یہی غرور آہستہ آہستہ میری شخصیت کا حصہ بن گیا تھا۔ اس مقدمے کے بعد بھی میرے پاس بڑے بڑے کیس آتے رہے اور میں ہر مقدمے کو پیسوں کی نظر سے دیکھتا رہا۔ مجھے یاد بھی نہیں رہا کہ اس بیوہ عورت کی بیٹی کا نام کیا تھا، کیونکہ میرے لیے وہ ایک فائل تھی، ایک مقدمہ تھا، ایک فیس تھی اور پھر ایک بند فائل تھی، مگر شاید قدرت کے ہاں وہ فائل بند نہیں ہوئی تھی۔ مقدمے کے چند دن بعد ایک صبح میں دفتر میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا، باہر بارش ہو رہی تھی اور کراچی کی سڑکوں پر گاڑیاں معمول سے آہستہ چل رہی تھیں۔ میں نے چائے کا کپ اٹھایا ہی تھا کہ اخبار کے کونے میں چھپی ایک خبر پر میری نظر پڑی۔ خبر بہت بڑی نہیں تھی، شاید اخبار کے لیے وہ شہر میں ہونے والے بے شمار حادثات میں سے ایک حادثہ تھا، مگر میرے لیے وہ چند الفاظ میری زندگی کا ایسا دروازہ کھولنے والے تھے جس کے پیچھے صرف خوف تھا۔ خبر میں لکھا تھا کہ ایک بیوہ عورت اور اس کی کم عمر بیٹی نے مبینہ طور پر چلتے ہوئے ٹرک کے سامنے آ کر اپنی جان دے دی۔ پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ میں نے پہلے صرف خبر پڑھی، پھر دوبارہ پڑھی، پھر میری نظر اس عورت کے نام پر جا کر رک گئی۔ میرے ہاتھ میں پکڑا اخبار ہلکا سا کانپنے لگا۔ میں نے خبر دوبارہ شروع سے پڑھی اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی عورت تھی، وہی ماں جو عدالت کے باہر سامنے کھڑی رو رہی تھی، اور وہی 14 سالہ بچی جس کے لیے وہ دنیا کے طاقتور لوگوں کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ میں چند لمحوں تک بالکل ساکت بیٹھا رہا۔ میری چائے ٹھنڈی ہو گئی مگر میں اسے دیکھتا رہا۔ میرے منشی نے اندر آ کر پوچھا، محسن صاحب کیا ہوا؟ میں نے فوراً اخبار طے کر دیا اور کہا، کچھ نہیں۔ وہ چلا گیا مگر میرے اندر بہت کچھ ہو چکا تھا۔ میں نے اخبار دوبارہ کھولا۔ خبر میں لکھا تھا کہ دونوں ماں بیٹی کی موت موقع پر ہی ہو گئی تھی۔ پولیس نے ابتدائی طور پر اسے خودکشی قرار دیا تھا مگر مزید تحقیقات جاری تھیں۔ میرے ذہن میں وہ عورت کے آخری بات گونج رہی تھی۔ میں نے اسے تھپڑ مارا تھا اور اس نے کہا تھا، ایک دن تمہیں اپنی اولاد کے دکھ سے گزرنا پڑے گا جس سے میں گزر رہی ہوں۔ میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے فوراً اخبار بند کر دیا اور اپنے آپ سے کہا، محسن، اس خبر کا تم سے کیا تعلق؟ تم نے کسی کو نہیں مارا، تم نے کسی کو ٹرک کے نیچے نہیں دھکیلا، تم صرف وکیل تھے، عدالت نے فیصلہ کیا اور تم نے اپنے موکل کا دفاع کیا۔ میں نے یہی بات خود کو کئی بار سمجھائی لیکن اندر سے میں جانتا تھا کہ میری کہانی اتنی سادہ نہیں تھی۔ میں نے پیسہ لیا تھا، میں نے اپنی قابلیت کا استعمال اس عورت کی آخری امید ختم کرنے کے لیے کیا تھا اور پھر اسے تھپڑ مارا تھا۔ شاید میں نے اس کے دل کو اس وقت توڑ دیا تھا جب وہ پہلے ہی اپنی بیٹی کے دکھ سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس دن میں نے کام میں خود کو بہت مصروف رکھا۔ میں نے تقریباً 10 مقدمات دیکھے مگر کسی فائل میں دل نہیں لگا۔
ایک گواہ عدالت میں بیان دے رہا تھا اور میں اچانک اس کے الفاظ سننا چھوڑ کر اس بیوہ کی آواز سننے لگا۔ ایک جج کسی معاملے پر سوال کر رہا تھا مگر میرے ذہن میں وہی تصویر تھی، ایک 14 سالہ بچے کی اور اس کے پاس کھڑی اس کی ماں کی۔ میں نے اپنی توجہ واپس مقدمے پر لگائی مگر دل بار بار بھٹک جاتا۔ رات کو گھر آیا تو بیوی نے پوچھا، آج طبیعت کچھ خراب لگ رہی ہے؟ میں نے کہا تھکا ہوا ہوں۔ وہ بولی، آپ آج کل بہت خاموش رہتے ہیں۔ میں نے بات بدل دی۔ میں نے اسے اس مقدمے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، نہ میں نے اسے بتایا کہ میں نے کتنے پیسے لیے تھے، نہ یہ بتایا کہ غریب عورت نے مجھے بد دعا دی تھی، اور نہ یہ بتایا کہ آج اخبار میں اس عورت کی موت کی خبر پڑھی ہے۔ میں نے سوچا اگر میں یہ سب بتاؤں گا تو شاید وہ مجھے اچھا انسان نہیں سمجھے گی، اور سچ تو یہ تھا کہ میں خود بھی اپنے آپ کو اچھا انسان نہیں سمجھ رہا تھا۔ کچھ دن گزرے تو میں دوبارہ اپنی پرانی زندگی میں واپس آنے لگا، لیکن اس خبر نے میرے اندر ایک ایسا نشان چھوڑ دیا تھا جو کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ میں نے اپنے دفتر میں ایک نئی گاڑی خریدی، میرے گھر میں قیمتی سامان آیا، میں نے بیرون ملک سفر کیے، کاروبار کرنے والے لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑھائے اور میری شہرت پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ میرے پاس آنے والے لوگ کہتے تھے، محسن صاحب آپ کو اللہ نے بہت عقل دی ہے، آپ جس طرح مقدمات کو گھماتے ہیں ویسا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میں ان کی تعریف سنتا اور خاموش رہتا، لیکن کبھی کبھی دل میں سوال اٹھتا کہ اگر میری عقل نے مجھے اتنی دولت دی ہے تو پھر مجھے سکون کیوں نہیں دیا۔ وقت گزرتا گیا اور وہ واقعہ میرے ذہن کے کونے میں دفن ہوتا گیا۔ 10 سال گزر گئے۔ 10 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ انسان کے چہرے بدل جاتے ہیں، گھر بدل جاتے ہیں، دوست بدل جاتے ہیں، اور بعض اوقات انسان خود بھی بدل جاتا ہے، مگر میرے اندر وہ واقعہ کہیں نہ کہیں زندہ رہا۔ میں نے وکالت میں بہت ترقی کی تھی، میرا دفتر شہر کے ایک معروف علاقے میں منتقل ہو گیا تھا، میرے پاس کئی معاون وکیل کام کرتے تھے، میرے پاس بڑی بڑی کمپنیوں کے مقدمات آتے تھے اور میرے نام سے لوگوں کو یقین ہو جاتا تھا کہ کیس مضبوط ہے۔ میں نے اپنے لیے ایک بہت بڑا گھر خریدا تھا اور اپنی زندگی کو ہر طرح کی آسائش سے بھر دیا تھا۔ میرے پاس اب اتنی دولت تھی کہ میں اپنی کئی نسلوں کو آرام سے پال سکتا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جس دولت کے لیے میں نے اپنے اصول بیچے تھے وہ دولت میرے دل کو مطمئن نہ کر سکی۔ انہی برسوں میں اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت دی۔ پہلے میرے گھر بیٹا پیدا ہوا، پھر کچھ عرصے بعد ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ جب میری بیٹی دنیا میں آئی تو میرے اندر ایک ایسی خوشی پیدا ہوئی جسے میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے اسے پہلی بار گود میں لیا تو مجھے لگا جیسے میری پوری دنیا میرے ہاتھوں میں آ گئی ہو۔ اس کی ننھی انگلیاں میرے ہاتھ کو پکڑ رہی تھیں اور وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ میں اسے دیکھتا رہا اور دل میں دعا کی کہ اللہ اسے ہمیشہ خوش رکھے۔ میں نے اس دن بہت سے لوگوں کو مٹھائی بانٹی، میرے گھر میں خوشی کا ماحول تھا، رشتہ دار مبارکباد دینے آ رہے تھے، میری بیوی کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو تھے اور میں اپنی بیٹی کو دیکھ کر بار بار مسکرا رہا تھا۔ شاید قدرت مجھے میرے ماضی کا ایک آئینہ دکھا رہی تھی، مگر میں اس وقت یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا۔ میری بیٹی بڑی ہونے لگی تو میں نے اسے بہت لاڈ سے پالا، میں اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، وہ جس کھلونے کی طرف اشارہ کرتی میں وہ اسے خرید دیتا، وہ جس لباس کو پسند کرتی اسے لے آتا، وہ جہاں جانے کی خواہش کرتی میں اسے وہاں لے جاتا۔ میں نے اس کے لیے کمرہ الگ بنوایا تھا جس میں ہر چیز اس کی پسند کی تھی۔ میں اکثر کام سے گھر آتے ہی سب سے پہلے اسے تلاش کرتا، وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آتی اور میری گردن سے لپٹ جاتی، میں اسے اٹھا کر گھماتا اور ہنساتا، وہ مجھے بابا کہتی تو مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت آواز سنائی دیتی۔ مجھے میرا بیٹا بھی عزیز تھا، مگر بیٹی کے ساتھ میرا تعلق کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اس کے اندر ہمیشہ وہ اپنی چھوٹی سی بچی دیکھتا تھا جسے میں نے کبھی عدالت میں نہیں دیکھا تھا، جسے میں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں نے کبھی اپنی بیٹی کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے زندگی میں ایسے مقدمات بھی لڑے ہیں جن میں حقیقت میرے حق میں نہیں تھی۔ میں نے اسے ہمیشہ بتایا کہ اس کا باپ بہت کامیاب وکیل ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ قانون کی حفاظت کرتا ہے۔ میں یہ جھوٹ بولتے ہوئے کبھی کبھی خود سے نظریں چراتا، مگر میری بیٹی کو میرے ماضی کی حقیقت کا کچھ علم نہیں تھا۔
साल गुजरते गए, मेरी बेटी स्कूल से कॉलेज पहुंची और फिर जवान हो गई। वो वाकई बहुत खूबसूरत थी, मगर उसकी असल खूबसूरती उसका नरम दिल होना था। वो घर के मुलाजिमीन से भी अच्छे अंदाज में बात करती थी, जरूरतमंदों की मदद करती थी और जब भी किसी गरीब को देखती तो मुझसे कहती, बाबा इसकी मदद करें। मैं कभी उसकी बात मान लेता और कभी जल्दी में टाल देता, लेकिन जब वो किसी गरीब बच्ची के लिए कपड़े या किताबें खरीदने की बात करती तो मेरे अंदर कहीं एक पुरानी तस्वीर जरूर जाग जाती। एक ऐसी तस्वीर जिसे मैंने बरसों से अपने जहन के अंधेरे कमरे में बंद करके रखा था। एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे कहा, बाबा वकील है ना? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है। वो हंसकर बोली, बाबा अगर कभी किसी गरीब को इंसाफ ना मिल रहा हो तो आप उसकी मदद करेंगे ना? मैंने उसकी तरफ देखा और चंद लम्हों के लिए मेरे पास जवाब नहीं था। मैंने कहा, हाँ बेटी, जरूर मैं उसकी मदद करूंगा। वो खुश हो गई और मेरे गले लग गई, मगर मेरे अंदर जैसे किसी ने जंग आलू दरवाजा खोल दिया था। मैंने उस रात देर तक नींद नहीं की। मेरे सामने वही बेवा औरत खड़ी थी। मैंने अपनी बेटी की बात याद की और सोचा, अगर उस दिन मैंने उस औरत की मदद की होती, शायद आज वो और उसकी बेटी जिंदा होती। मैंने खुद को फौरन झटका और कहा, मोहसिन, माजी वापस नहीं आता। जो हो गया सो हो गया, मगर कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ खत्म नहीं होते, वो इंसान के साथ चलते रहते हैं। मेरी बेटी जवान हो चुकी थी और अब घर में उसकी शादी की बातें होने लगी थी। मैंने उसके लिए बड़े खानदानों से रिश्ते देखे। कई लोग उसकी खूबसूरती और मेरे खानदान की दौलत की वजह से रिश्ता चाहते थे, मगर मैं चाहता था कि उसे ऐसा शोहर मिले जो उससे इज्जत दे। मैंने अपनी बेटी से भी पूछा, तुम किस तरह का शरीके जिंदगी चाहती हो? उसने शर्मा कर कहा, बाबा बस ऐसा हो जो अच्छा इंसान हो, मुझे दौलत नहीं चाहिए। मैंने उस वक्त पहली मर्तबा महसूस किया कि मेरी बेटी शायद मुझसे कहीं बेहतर इंसान बन चुकी है, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी दौलत को अहमियत दी थी और वो मोहब्बत और किरदार को अहम समझती थी। आखिरकार एक अच्छा रिश्ता आया। खानदान मुनासिब था, लड़का तालीम याफ्ता था, कारोबार करता था और उसके वालिदैन भी अच्छे लोग थे। मैंने मुकम्मल तहकीक करवाई और फिर अपनी बेटी की शादी तय कर दी। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। हर तरफ खुशी थी। मेरी बेटी के हाथों पर मेहंदी लगाई गई। घर में रिश्तेदार आने लगे। मैं उसे देखता तो मेरा दिल खुशी से भर जाता। मैंने उसके लिए जेवरात खरीदे, नए कपड़े बनवाए और शादी के मौके पर कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में अब हर चीज मुकम्मल हो गई है। दौलत है, इज्जत है, बेटा है, बेटी है और बेटी की शादी भी अच्छे घर में हो रही है। शादी के दिन जब मेरी बेटी दुल्हन बनकर मेरे सामने आई तो मैं उसे देखकर कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। उसके चेहरे पर खुशी थी, आंखों में ख्वाब थे और मेरे दिल में सिर्फ एक दुआ थी कि अल्लाह इसे हमेशा खुश रखना। मैंने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा जब भी कोई मुश्किल आए तो अपने बाप को याद करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और बोली, मुझे मालूम है बाबा, आप दुनिया के सबसे अच्छे बाप हैं। इस जुमले ने मेरे दिल में एक अजीब सी चुभन पैदा कर दी, क्योंकि मुझे मालूम था क्योंकि मैं दुनिया का सबसे अच्छा बाप नहीं था। मैंने जिंदगी में बहुत से ऐसे काम किए थे जिन्हें मैं अपनी बेटी से छुपाता था, लेकिन वो मुझे अच्छा समझती थी और शायद यही मेरे लिए सबसे बड़ा बोझ था। शादी के बाद मेरी बेटी अपने शोहर के घर चली गई। घर पहली मर्तबा खाली खाली महसूस होने लगा। उसके कमरे में उसकी चीजें मौजूद थीं, उसकी किताबें, उसके कपड़े और वो छोटी छोटी चीजें जो उसकी याद दिलाती थीं। मैं कभी उसके कमरे में जाता और उसकी तस्वीर देखता, फिर उसे फोन करता। वो हंसते हुए कहती, बाबा आप मुझे रोज फोन क्यों करते हैं? मैं कहता, बेटी बस तुम्हारी आवाज सुनने को दिल चाहता है। वो कहती, बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र ना करें। मैं उसकी खुशी देखकर मुतमईन होता और अपनी जिंदगी में दोबारा मसरूफ हो गया। एक रात मेरी बेटी का फोन आया। उसने बहुत खुशी से बताया कि वो और उसका शोहर अगले दिन मेरे घर आने वाले हैं। मैंने कहा, जरूर आना, तुम्हारे पसंद का खाना बनवाऊंगा। वो हंसकर बोली, बाबा आप हमेशा की तरह मेरी पसंद की चीजें बनवाना। और मैंने कहा, तुम आओ तो सही, मैं तुम्हारे लिए पूरा दस्तरखान सजा दूंगा। उस रात मैंने अपनी बीवी से कहा, हमारी बेटी कितनी जल्दी बड़ी हो गई है। वो बोली, औलाद कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। मैं खामोश हो गया और मेरी नजरें दूर कहीं ठहर गईं। उस रात मुझे नींद ना आई। मैं अपने ऑफिस का काम करता रहा और हर कुछ देर बाद मोबाइल उठाकर बेटी की तस्वीर देखता। अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने फौरन फोन उठाया, मगर दूसरी तरफ कोई बात नहीं कर रहा था।
صرف ہلکی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر کال اچانک بند ہو گئی۔ میں نے سوچا شاید غلطی سے فون بند ہو گیا ہوگا۔ میں نے واپس کال کی مگر فون بند تھا۔ میں نے دوبارہ کوشش کی مگر جواب نہ آیا۔ میرے دل میں ہلکی سی بے چینی پیدا ہوئی۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید فون کی بیٹری ختم ہو گئی ہو یا نیٹ ورک کا مسئلہ ہو گیا ہو۔ میں نے موبائل میز پر رکھا اور آنکھیں بند کر لیں مگر کچھ دیر بعد دوبارہ فون کی گھنٹی بجی۔ اس مرتبہ کال میری بیٹی کے شوہر کے نمبر سے تھی۔ میں نے فوراً فون اٹھایا لیکن دوسری طرف صرف کسی کے چیخنے کی دھیمی آواز سنائی دی اور پھر کال کٹ گئی۔ میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے فوراً اپنی بیٹی کو فون کیا مگر اس کا نمبر بند تھا۔ میں نے داماد کو فون کیا مگر اس کا فون بھی بند ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو آواز دی۔ وہ گھبرا کر میرے پاس آئی۔ میں نے اسے بتایا کہ بیٹی کا فون بند ہے اور ابھی ایک عجیب کال آئی تھی۔ اس نے کہا شاید فون خراب ہو گیا ہو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ میں نے فوراً اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور گھر سے نکلنے لگا۔ میری بیوی بھی میرے ساتھ آنے لگی مگر میں نے کہا تم گھر رہو، میں جا کر دیکھتا ہوں۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور پوری رفتار سے بیٹی کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس رات سڑکیں نسبتاً خالی تھیں مگر مجھے ہر منٹ 1 گھنٹے کے برابر لگ رہا تھا۔ میں بار بار موبائل دیکھتا، کوئی کال نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو مسلسل فون کر رہا تھا مگر ہر بار فون بند ملتا تھا۔ میرے دل میں عجیب عجیب خیال آ رہے تھے۔ میں خود کو سمجھا رہا تھا کہ شاید کوئی معمولی مسئلہ ہو مگر دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ جب میں اس کے گھر کے قریب پہنچا تو دور سے ہی مجھے کچھ غیر معمولی محسوس ہوا۔ گھر کے باہر ایک گاڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایک کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے گاڑی روکی اور تقریباً دوڑتے ہوئے دروازے تک پہنچا۔ دروازہ اندر سے کھلا ہوا تھا۔ میں نے آواز دی بیٹی کہاں ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ میں اندر داخل ہوا تو گھر کا منظر دیکھ کر میرے قدم رک گئے۔ سامان بکھرا ہوا تھا، الماریاں کھلی ہوئی تھیں، درازیں زمین پر پڑی تھیں، شیشے ٹوٹے ہوئے تھے اور گھر کی ہر چیز جیسے کسی طوفان نے الٹ پلٹ کر دی تھی۔ میں نے زور سے اپنی بیٹی کا نام پکارا مگر جواب نہ آیا۔ میں آگے بڑھا تو کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا۔ اندر سے کسی کے کرہنے کی بہت ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا اور جو منظر میرے سامنے آیا اس نے میری روح تک ہلا دی۔ میری بیٹی فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے کپڑے اور ارد گرد کی حالت دیکھ کر میں ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ اس گھر میں کیا قیامت گزری تھی۔ اس کا شوہر بھی ایک طرف زخمی حالت میں پڑا تھا، شاید اسے ڈاکو نے مزاحمت کے دوران مارا تھا۔ میں اپنی بیٹی کی طرف دوڑا۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی مگر اس نے کوئی حرکت نہ کی۔ میں چیخ کر اس کا نام پکارنے لگا، بیٹی آنکھیں کھولو، بابا آیا ہے، مگر اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اس کی سانس بہت کمزور تھی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے فوراً ایمبولینس کو فون کیا اور پولیس کو بھی اطلاع دی۔ کچھ ہی دیر میں پڑوسی باہر جمع ہونے لگے۔ کسی نے مجھے پانی دیا مگر مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ میں صرف اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا۔ ایمبولینس آئی اور میری بیٹی کو فوراً ہسپتال منتقل کیا گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ راستے بھر میں اس کا ہاتھ پکڑے رہا۔ میں اسے کہتا رہا، بیٹی آنکھیں کھولو، بابا تمہارے ساتھ ہے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں نے تمہیں ہمیشہ خوش رکھنے کا وعدہ کیا تھا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن میرے اپنے الفاظ مجھے جھوٹ لگ رہے تھے کیونکہ پہلی مرتبہ میری دولت میرے سامنے بے بس تھی۔ میں نے زندگی میں بڑے بڑے مقدمات جیتے تھے، میں نے لوگوں کو عدالتوں سے بچایا تھا، میں نے قانون کی کتابوں کے ہزاروں صفحات پڑھے تھے، مگر اس وقت میں اپنی بیٹی کی حالت کے سامنے بالکل بے بس تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز نے اسے ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کر دیا۔ میں باہر کھڑا رہ گیا۔ میرے کپڑے پسینے سے بھیگ چکے تھے، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چند منٹ بعد ایک ڈاکٹر باہر آیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، مریضہ کے والد آپ ہیں؟ جی میں ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا ان کی حالت بہت تشویشناک ہے، انہیں فوری علاج کی ضرورت ہے۔ میں نے ڈاکٹر کا بازو پکڑ لیا اور کہا، ڈاکٹر صاحب جو کرنا ہے کریں، پیسے کی کوئی فکر نہیں ہے، بس میری بیٹی کو بچا لیں۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا اور کہا، ہمیں پوری کوشش کرنی ہے مگر ابھی کچھ کہنا مشکل ہے۔ میں نے کہا، آپ جتنے پیسے چاہیں میں دوں گا، آپ بہترین علاج کریں، مجھے صرف اپنی بیٹی چاہیے۔ ڈاکٹر نے کہا، ہمیں پیسوں سے زیادہ وقت اور علاج کی ضرورت ہے، آپ دعا کریں۔ ہم نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ پیسہ واقعی ہر چیز نہیں خرید سکتا۔ میں نے زندگی بھر پیسوں کے لیے لوگوں کے حقوق بیچے تھے مگر اس رات میں اپنی دولت کے بدلے صرف اپنی بیٹی کی زندگی مانگ رہا تھا اور کوئی مجھے وہ سودا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں ہسپتال کی راہداری میں بیٹھ گیا۔
میرے سامنے سفید دیوار تھی اور اس دیوار کو دیکھتے دیکھتے اچانک میرے ذہن میں 10 سال پہلے کا وہ منظر واپس آ گیا۔ عدالت کی سیڑھیاں، وہ غریب عورت، اس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کی تصویر اور پھر اس کی بد دعا، اللہ کرے تم اپنی اولاد کے دکھ سے گزرو۔ میں نے فوراً اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا نہیں نہیں، یہ صرف اتفاق ہے، یہ میری سوچ ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں۔ مگر جتنا میں اس خیال کو دور کرتا اتنا ہی وہ واپس آتا۔ میں نے پہلی بار اپنے دل میں خوف محسوس کیا، ایسا خوف جو کسی دشمن سے نہیں بلکہ میرے اپنے ماضی سے تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو مجھے وہ بیوہ عورت صاف نظر آئی۔ وہ کہہ رہی تھی، محسن تم نے میری بیٹی کا حق چھینا ہے، تمہیں بھی اپنی اولاد کے دکھ کا مطلب سمجھ آئے گا۔ میں نے آنکھیں کھول دیں مگر وہ منظر ختم نہ ہوا۔ پولیس بھی ہسپتال پہنچ چکی تھی۔ ایک افسر نے مجھ سے گھر کے بارے میں سوالات کیے۔ اس نے بتایا کہ ابتدائی طور پر معلوم ہوا ہے کہ گھر میں ڈاکو داخل ہوئے تھے، انہوں نے قیمتی سامان لوٹا اور مزاحمت پر گھر کے افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس افسر نے کہا، ہم نے ٹیمیں بھیج دی ہیں اور ملزمان کو گرفتار کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ میں نے غصے اور بے بسی سے کہا، مجھے ان لوگوں کو ہر حال میں پکڑنا ہے۔ افسر نے کہا، ہم پوری کوشش کریں گے مگر ابھی آپ اپنی بیٹی کی حالت پر توجہ دیں۔ میں نے افسر کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا، میں نے کتنے لوگوں کے مقدمات میں پولیس کی تفتیش پر سوال اٹھائے تھے، میں نے کتنے گواہوں کو عدالت میں جھوٹا ثابت کیا تھا، اور آج میں خود ایک ایسے واقعے کا متاثرہ تھا جہاں میرے پاس سوال بہت تھے مگر جواب ایک بھی نہیں تھا۔ میں نے پولیس والے سے کہا، اگر ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے جتنی بھی قانونی مدد چاہیے ہو میں دوں گا۔ افسر نے کہا، ہمیں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے مگر اس وقت سب سے اہم آپ کی بیٹی ہے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر دوبارہ باہر آیا، اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ میں فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ڈاکٹر نے کہا، ابھی حالت بہت نازک ہے، خون کی ضرورت ہے، کچھ ٹیسٹ فوری کروانے ہیں۔ میں نے کہا، خون کا انتظام کریں۔ ڈاکٹر نے کہا، کر دیا گیا ہے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب سچ بتائیے، کیا میری بیٹی بچ جائے گی؟ ڈاکٹر چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں مگر اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہیں۔ یہ سن کر میرے قدم جیسے زمین میں دھنس گئے۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا، یا اللہ میری بیٹی کو بچا لے۔ یہ شاید میری زندگی کی پہلی ایسی دعا تھی جس میں نے کسی چیز کا سودا نہیں کیا تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے دولت دے، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری عزت بڑھا دے، میں نے صرف کہا تھا میری بیٹی کو بچا لے۔ میں اس کے بدلے کچھ بھی دینے کو تیار ہوں مگر شاید اللہ کے سامنے انسان کا اصل امتحان اسی وقت شروع ہوتا ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس دینے کو بہت کچھ ہے لیکن کھونے سے بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ رات گزر رہی تھی، میں اسپتال کی کرسی پر بیٹھا تھا، میری بیوی بھی وہاں پہنچ چکی تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، وہ مجھ سے پوچھتی بیٹی کیسی ہے اور میں ہر بار یہی کہتا ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں، ٹھیک ہو جائے گی۔ حالانکہ میرے اندر امید تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ میرا بیٹا بھی ہسپتال پہنچا، وہ بھی پریشان تھا مگر اس کے چہرے پر وہ درد نہیں تھا جو میری بیوی اور میرے اندر تھا۔ شاید وہ صدمے کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اسے گلے لگایا اور کہا، اپنی بہن کے لیے دعا کرو۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد میری بیٹی کے شوہر کو بھی ہوش آ گیا۔ پولیس نے اس سے مختصر سوال کیے۔ اس نے بتایا کہ رات کو اچانک کئی افراد اس کے گھر میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے پہلے انہیں قابو کیا، پھر گھر کا سامان لوٹا اور جاتے ہوئے میری بیوی کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد وہ لوگ فرار ہو گئے۔ وہ اتنا بتا کر دوبارہ کمزور پڑ گیا۔ پولیس نے کہا، ہم مزید معلومات بعد میں لیں گے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا مگر میرے اندر کوئی غصہ نہیں تھا، صرف اپنی بیٹی کے لیے خوف تھا۔ رات کے پچھلے پہر ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ میری بیٹی کی حالت کچھ لمحوں کے لیے بہتر ہوئی ہے مگر ابھی خطرہ ختم نہیں ہوا۔ یہ سن کر میری بیوی نے شکر ادا کیا اور میں نے بھی پہلی مرتبہ تھوڑی سی امید محسوس کی۔ میں نے اپنی بیٹی کو شیشے کے دروازے کے پار دیکھا، وہ مشینوں سے گھری ہوئی تھی، اس کے چہرے پر آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ میں نے شیشے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے کہا، بیٹی بابا یہاں ہیں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم نے کہا تھا نا کہ میں دنیا کا سب سے اچھا باپ ہوں، آج اپنے باپا کی بات مان لو اور واپس آ جاؤ۔ میرے آنسو شیشے پر گر رہے تھے۔ میں نے زندگی میں کبھی اپنے آپ کو اتنا کمزور محسوس نہیں کیا تھا۔ میں نے ہمیشہ عدالت میں اونچی آواز میں دلائل دیے تھے، مخالف وکیلوں کو خاموش کروایا تھا، ججوں کے سامنے اعتماد سے کھڑا ہوا تھا، مگر اس رات ایک مشین کی آواز مجھے ہلا رہی تھی اور میری بیٹی کی سانس میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خبر بن چکی تھی۔
उसी दौरान मुझे अचानक ख्याल आया, अगर वो बेवा औरत आज जिंदा होती तो शायद मैं उसके घर जाता, उसके कदमों में बैठता और कहता, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बेटी के साथ इंसाफ नहीं किया था, मैंने पैसे के लिए तुम्हारी आवाज दबाई थी, मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, मैं गलत था, मैंने तुम्हें इंसान समझने के बजाय एक कमजोर फरीक समझा था। मगर अब वो कहाँ थी? वो तो कई साल पहले दुनिया छोड़ चुकी थी। मैंने खुद को दीवार से लगा लिया और पहली मर्तबा अपने गुनाह को गुनाह के नाम से पुकारा। सुबह होने लगी मगर मेरी बेटी की हालत में कोई नुमाया बेहतरी न आई। डॉक्टर्स मुसलसल कोशिश कर रहे थे। अस्पताल की राहदारी में लोगों की आमदोरफ्त जारी थी मगर मेरे लिए दुनिया जैसे रुक गई थी। मैंने न फोन उठाया, न किसी मुवक्किल से बात की, न अपने दफ्तर के बारे में सोचा। मेरे मुआवन वकील मुसलसल फोन कर रहे थे मगर मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। मेरे लिए अब अदालतें, फाइलें, मुकदमात और पैसा सब बेमायने हो चुके थे। मैंने अपने मोबाइल में अपनी बेटी की पुरानी तस्वीर देखना शुरू कर दी। एक तस्वीर में वो स्कूल की वर्दी में थी, दूसरी में मेरे साथ ईद के दिन खड़ी थी, तीसरी में उसकी शादी के दिन की थी। हर तस्वीर मुझे अंदर से तोड़ रही थी। मैंने फोन बंद कर दिया और सर झुकाकर बैठ गया। मेरी बीवी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह हमारी बेटी को बचा लेगा। मैंने कहा आमीन, मगर मेरी आवाज में यकीन नहीं था। दोपहर के करीब डॉक्टर बाहर आया। इस मर्तबा उसका चेहरा पहले से ज्यादा संजीदा था। उसने कहा, हमने पूरी कोशिश की है मगर अभी भी हालत निहायत नाजुक है, अगले कुछ घंटे फैसला कुन है। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, उसे बचा लें। डॉक्टर ने कहा, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप दुआ करें। मैंने डॉक्टर के जाते ही नमाज की जगह तलाश की और एक कोने में जाकर सजदे में गिर गया। मैं बहुत देर तक रोता रहा। मैंने कहा, या अल्लाह, अगर मैंने जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं तो मुझे सजा दे मगर मेरी बेटी को बचा ले। अगर किसी गरीब का हक मारा है तो मेरा माल ले ले, अगर किसी के साथ जुल्म किया है तो मुझे उसकी सजा दे मगर मेरी बेटी की जिंदगी मुझे वापस दे दे। लेकिन दिल के अंदर एक खौफ बार बार उठता था। शायद मैं अपनी जिंदगी के इन अल्फाज की तरफ जा रहा था जिन्हें मैं 10 साल से भूलने की कोशिश कर रहा था। शायद उस बेवा औरत की बद्दुआ मेरे पीछे अभी तक चल रही थी और शायद अब मैं इस हकीकत का सामना करने वाला था जिससे मैं पूरी जिंदगी भागता रहा था। शाम के वक्त पुलिस अफसर दोबारा आया कि डाकुओं के बारे में कुछ सुराग मिला है मगर अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, वो लोग शहर से बाहर निकल चुके हैं। मैंने उसकी बात सुनी और सिर्फ इतना कहा, उन्हें तलाश करें। मैंने अपनी पूरी जिंदगी कानून के सहारे दौलत बनाई है, आज मुझे कानून से अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। अफसर ने सर हिलाया और कहा, हम कोशिश कर रहे हैं। रात दोबारा उतर आई। मेरी बेटी अब भी इमरजेंसी में थी। मैं उसके दरवाजे के बाहर बैठा था। मेरी आंखें सूज चुकी थी, मेरे बाल बिखर गए थे और मुझे ये भी याद नहीं था कि मैंने आखिरी बार खाना कब खाया था। मैंने सामने दीवार पर लगी घड़ी देखी और फिर आंखें बंद कर ली। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं दोबारा 10 साल पीछे चला गया हूँ। अदालत की वही सीढ़ियां थी, वही औरत थी, वही तस्वीर थी और वही आवाज थी। इस मर्तबा मैं उसके सामने खड़ा नहीं था बल्कि खुद जमीन पर बैठा हुआ था और वो मुझसे कह रही थी, मोहसिन, अब समझ आया मेरी बेटी के दर्द का मतलब क्या था। मैंने आंखें खोली तो मेरे सामने सिर्फ अस्पताल की सफेद दीवार थी। मैंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी सुबह देख पाएगी या नहीं। मुझे ये भी मालूम नहीं था कि पुलिस भी मुजरिमों को पकड़ सकेगी या नहीं। मगर एक बात मुझे पहली मर्तबा पूरी तरह समझ आ गई थी कि दौलत इंसान को अदालत में जीत दिलवा सकती है मगर मौत के दरवाजे पर खड़ी जिंदगी को खरीद नहीं सकती। रात के आखिरी पहर इमरजेंसी वार्ड का दरवाजा खुला और डॉक्टर तेजी से अंदर गया। नर्सें भी दौड़ती हुई आईं। मशीनों की आवाजें तेज हो गईं। मैं घबराकर खड़ा हो गया। मेरी बीवी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। हम दोनों दरवाजे की तरफ देखते रहे। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे अपनी सांस सुनाई दे रही थी। मैंने आसमान की तरफ देखा और सिर्फ एक जुमला कहा, या अल्लाह, मेरी बेटी को बचा ले। चंद मिनट बाद डॉक्टर बाहर आया तो उसके चेहरे की संजीदगी ने मेरे दिल में खौफ भर दिया। उसने आहिस्ता से कहा, हमने पूरी कोशिश की लेकिन आपकी बेटी की हालत बहुत नाजुक है। ये सुनकर मेरी टांगों से जैसे जान निकल गई। मैंने डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहा, डॉक्टर साहब, खुदा के लिए मेरी बेटी को बचा लें, मेरी सारी दौलत ले लें, मेरा घर ले लें, मेरी हर चीज ले लें, मगर मेरी बेटी वापस दे दें। डॉक्टर ने नजरें झुकाकर कहा, हमें बहुत अफसोस है। मैं समझ गया कि वो क्या कह रहा है।
میں چیخ مار کر زمین پر بیٹھ گیا اور اپنی بیٹی کا نام پکارتا رہا۔ میری بیوی بھی روتے ہوئے میرے پاس آ گئی۔ اس لمحے مجھے 10 سال پہلے کی وہ بیوہ عورت یاد آ گئی جسے میں نے عدالت کے باہر تھپڑ مارا تھا۔ اس کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی، اللہ کرے تو اپنی اولاد کے دکھ سے گزرے۔ میں نے سر پکڑ لیا اور چیخ کر کہا، یا اللہ، میں سمجھ گیا ہوں، مجھے میری غلطی کی سزا مل گئی ہے۔ میں نے پیسے کے لیے غریب ماں کی فریاد نہیں سنی، میں نے اس کی بیٹی کے حق کو اپنے مفاد کے لیے قربان کیا، اور آج میری اپنی بیٹی میرے ہاتھوں سے چلی گئی۔ میری بیٹی کو دفن ہوئے کئی دن گزر گئے تھے، مگر میرے گھر کی دیواروں سے اس کی آواز جیسے ابھی تک ٹکرا رہی تھی۔ کبھی مجھے لگتا وہ اپنے کمرے سے مجھے آواز دے رہی ہے اور میں بے اختیار اس کے کمرے کی طرف دوڑتا، مگر وہاں صرف خاموشی ہوتی۔ میں اس کے بستر کے پاس بیٹھ جاتا، اس کی تصویریں دیکھتا اور گھنٹوں روتا رہتا۔ میرے لیے وقت رک گیا تھا، میں نے وکالت چھوڑ دی تھی۔ وہ دفتر جس میں کبھی بڑے بڑے لوگ میرے سامنے بیٹھتے تھے، اب مجھے کسی قبرستان سے کم محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے اپنے معاون سے کہا، تمام فائلیں واپس کر دو، میں اب کسی مقدمے میں پیش نہیں ہوں گا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں انہیں کیا بتاتا کہ جس شخص نے زندگی بھر دوسروں کے جرم چھپائے ہوں وہ اپنے ہی ضمیر سے بھاگ نہیں سکتا۔ میرا بیٹا بھی آہستہ آہستہ مجھ سے دور ہونے لگا۔ پہلے وہ میرے ساتھ بیٹھتا تھا، مگر اب اکثر کہتا، ابو آپ خود کو سنبھالیں، زندگی چلتی رہتی ہے۔ میں اسے دیکھ کر سوچتا، شاید اس کے لیے میری بیٹی کی موت ایک ثانیہ ہے، مگر میرے لیے یہ میری پوری زندگی کا خاتمہ تھا۔ ایک دن اس نے غصے میں کہا، ابو آپ ہر وقت ایک ہی بات کیوں کرتے رہتے ہیں، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ یہ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے اس سے کچھ نہیں کہا، صرف اپنی آنکھیں بند کر لیں اور دل میں سوچا شاید یہ بھی میری زندگی کے اعمال کا حصہ ہے۔ رات کو میں اکثر اٹھ کر وضو کرتا اور نماز کے بعد اللہ کے سامنے بیٹھ کر روتا۔ میں کہتا، یا اللہ، میں نے دولت کے لیے ظلم کیا، میں نے غریب ماں کی فریاد نہیں سنی، میں نے اس کی بیٹی کا حق چھینا اور پھر اس ماں کو سب کے سامنے ذلیل کیا، مجھے معاف کر دے۔ اگر وہ عورت آج زندہ ہوتی تو میں اس کے قدموں میں گر جاتا، اس سے معافی مانگتا، مگر اب میرے پاس صرف افسوس باقی تھا۔ ایک دن میں نے اپنی پرانی الماری کھولی تو ایک فائل نظر آئی، وہی مقدمہ جس نے میری زندگی کا رخ بدل دیا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے فائل نکالی، اس کے اندر وہی کاغذات تھے، وہی نام تھے، وہی بیانات اور وہی قانونی نکات جنہیں استعمال کر کے میں نے ان دونوں نوجوانوں کو بری کروایا تھا۔ میں نے فائل کو دیکھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا، کاش میں اس دن یہ فائل پھاڑ دیتا، کاش میں نے 40 لاکھ روپے واپس کر دیے ہوتے۔ اس دن کے بعد میں نے اپنی باقی زندگی ضرورت مندوں کی مدد کے لیے وقف کر دی، مگر میرے دل کا زخم اب بھی نہیں بھرا تھا۔ میں آج بھی جب کسی باپ کو اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑے دیکھتا ہوں تو میری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ میں اللہ سے ایک دعا کرتا ہوں کہ جس ماں کی بد دعا میرے حصے میں آئی تھی، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اور آج زندگی نے مجھے ایسا سبق دیا جسے دنیا کی کوئی عدالت اور کوئی بھی وکیل نہیں بدل سکتا۔